ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے سارے احباب خیر و عافیت سے اور رب کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ دوستوں، ہماری اور آپ کی ملاقات کافی دنوں کے بعد ہو رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس ملاقات کو یادگار بنایا جائے۔ یادگار بنانے کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت زبردست نعت علی کی صورت میں قرآنی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے صرف 5 گھنٹے میں آپ کا محبوب پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا آپ کے قریب آئے گا۔ تو دوستو، میں سب سے پہلے اپنے تمام دوستوں کو عید کی ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرے تمام دوستوں کو ڈھیر ساری خوشیاں نصیب عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اب آئیے عمل شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ جو حضرات مجھ سے کمنٹ باکس میں کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے کام کروانا ہے، ہم نے بہت سارے عاملوں کے چکر کاٹے لیکن ہمارا کام نہیں ہوا ہے، تو اب ہمیں آپ سے کام کروانا ہے، تو ان حضرات کو میں بتا دوں کہ ابھی سفلی عمل شروع نہیں ہوا ہے۔ جب سفلی عمل شروع ہوگا تب میں ایک ویڈیو بنا کر آپ حضرات کو بتا دوں گا کہ سفلی عمل کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیونکہ ابھی سفلی عمل کام نہیں کرتا اور آپ لوگوں کو کام ترنت چاہیے، تو حضرات ابھی سفلی عمل کو چالو ہو جانے دیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کر بتا دوں گا کہ اب سفلی عمل کام کرنا شروع ہو گیا ہے، اور جو میرے دوست ہیں، جو میرے سبسکرائبر ہیں، میں ان کا کام کرنا ایک ایک کر کے شروع بھی کروں گا انشاءاللہ العزیز، کیونکہ رمضان کے مہینے میں سفلی عمل کام بھی نہیں کرتا ہے اور میں گھر پہ اپنے مریضوں کو بھی نہیں دیکھتا ہوں، بہت مصروفیت رہتی ہے، اس لیے میں آپ حضرات سے وقت چاہتا ہوں کہ جب بھی سفلی عمل کام کرنا شروع ہو جائے گا میں آپ حضرات کو بتا دوں گا، تب انشاءاللہ ایک ایک کر کے تمام دوستوں کے کام کرنا شروع۔ حضرات، عمل شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات کو بتا دوں کہ عمل میں کامیابی پانے کے لیے سب سے پہلے سچے عامل کی اجازت ہونا شرط ہے، کیونکہ اگر کوئی سچا عامل ہے، اگر وہ حقیقت میں عامل ہے، آپ کو اجازت دیتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کو فائدہ یعنی بینیفٹ حاصل ہوگا، اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، اور اگر وہ عامل نہیں ہے تو آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ کیونکہ عامل نے اتنی محنت کیا، اس نے موکلوں کو اپنے قریب کیا، اپنے قبضے میں کیا، جناتوں کو اپنے قبضے میں کیا، اور بھی عمل ہے جس میں بہت سارے ایسے ہیں جو قبضے میں آتے ہیں، تو میں بتاؤں گا بعد میں انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی عامل ہے، اس نے موکلوں کو اپنے قبضے میں کیا، جناتوں کو اپنے قبضے میں کیا، اتنی محنت و مشقت کر کے، تو وہ اجازت دے گا، تو اس میں آپ کو 100% کامیابی ملے گی، اور جو عامل نہیں ہوگا اس میں کامیابی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو انشاءاللہ میں پھر کبھی عمل کے بارے میں پھر کبھی بات کروں گا، ابھی اس وقت اگر بات کیا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو دیکھیے، عمل بہت آسان سا ہے، بہت خوبصورت سا مجرب عمل ہے۔ میں اس عمل کے ذریعے اپنے مریضوں کو شفا پہنچایا کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، بہت خوبصورت سا عمل ہے۔ تو آئیے عمل شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس عمل کی اجازت میرے سارے سبسکرائبر کو ہے، اس عمل کی اجازت میرے سارے سبسکرائبر کو ہے۔ اگر میرے سبسکرائبر عمل کو کریں گے تو انہیں فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور دوسرے لوگ کریں گے تو انہیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا، تو دوسرے لوگ ٹرائی بھی نہ کریں، صرف اسے میرے سبسکرائبر کریں، انشاءاللہ انہیں کامیابی ملے گی۔ تو دوستوں، آئیے عمل شروع کرتے ہیں۔ جو حضرات چینل کو سبسکرائب نہ کی ہوں، چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو آئیے عمل شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دوستوں، آپ کو اس طرح کے 2 کاغذ لینے ہیں، ایسے کاغذ، کورے کاغذ لینے ہیں۔ کورے کاغذ لینے کے بعد آپ کو اس پر لکھنا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یعنی سورہ فلق لکھنا ہے ایک کاغذ پر۔ پھر اس کے بعد دوسرے کاغذ پر آپ کو لکھنا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس،
ایک کاغذ پر سورہ فلق لکھنا ہے اور ایک کاغذ پر سورہ ناس لکھنا ہے. ایک کاغذ پر سورہ فلق لکھنا ہے اور ایک کاغذ پر سورہ ناس لکھنا ہے. اور لکھنا کیسے ہے؟ آپ کو عربی کی عبارت میں لکھنا ہے، عربی میں ہی لکھنا ہے اور دوسری زبان میں نہیں لکھنا، نہیں تو کامیابی نہیں ملے گی. آپ کو عربی میں لکھنا ہے. اگر آپ نہیں لکھ سکتے ہیں تو آپ نے کسی دوست سے یا اپنے کسی قریبی سے عربی میں لکھوا لیجئے. یعنی قرآن شریف میں جس طرح لکھی ہوئی ہے، قرآن پاک کی 30ویں پارے کی 2 سورت ہیں، سب سے آخری کی 2 سورت قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورت کو ایک ایک کاغذ میں لکھ لینا ہے. ایک ایک کاغذ میں لکھنے کے بعد اب کیا کرنا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق میں جو لکھے گا اس کا نام رہے گا، چاہے لڑکی لکھ رہی ہو چاہے لڑکا لکھ رہا ہو محبت پانے کے لیے. جو لکھے گا قل اعوذ برب الفلق میں یعنی سورہ فلق میں جو لکھے گا اس کا نام رہے گا، اور جس کے لیے لکھ رہے ہیں سورہ ناس میں اس کا نام رہے گا. یعنی قل اعوذ برب الناس میں جس کے لیے لکھ رہے ہیں، اپنے محبوب کے لیے لکھ رہے ہیں، تو اس کا نام رہے گا. یعنی قل اعوذ برب الفلق میں اپنا نام رہے گا اور قل اعوذ برب الناس میں محبوب کا نام رہے گا، محبوب کا نام رہے گا. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے دوستوں، ہمیں دونوں کاغذ کو چپکا لینا ہے. جس طرف لکھیں گے ایسے کر دینا ہے، جس طرف لکھنا ہے وہ اندر میں رہے. ایسے کسی چیز سے اندر کچھ گم وغیرہ لگا کے چپکا لیں. چپکانے کے بعد میں اب کیا کرنا ہے آپ کو، چپکانے کے بعد میں اس کو کسی پاک جگہ یعنی پانی وغیرہ، کسی بہتے پانی میں، یعنی جو پانی بہتا ہے وہ پاک ہوا کرتا ہے. یعنی اگر کسی کیمپس میں یعنی تالاب میں پانی ہے اور وہ اس کا رنگ، بو اور مزہ نہیں بدلا ہے تو وہ پانی پاک ہے، یعنی وضو کے لائق بھی ہے، غسل کے لائق بھی ہے. تو اس میں بھی کسی پاک پانی میں اسے ڈال دیں. اور اسے پاک پانی میں ایسے چپکا کے، بس ایسے موڑنا نہیں ہے، اسے چپکا کے اس کو ایسے ہی لے جا کے اس کو ڈال دیں. ڈالنے کے بعد جیسے ندی ہو گئی یا کنواں ہو گیا یا تالاب ہو گیا، کسی پاک تالاب میں، تو اسے ایسے لے جا کے ڈال دیں. ڈالنے کے بعد یہ جیسے جیسے حرکت کرے گا، جیسے جیسے یہ حرکت کرے گا، جیسے جیسے یہ حرکت کرے گا ویسے ویسے آپ کا محبوب پاگل ہوتا جائے گا، اور 4 سے 5 گھنٹے کے اندر یہ کاغذ ڈوب جائے گا. جب یہ کاغذ ڈوب جائے گا تو سمجھ لو کہ انشاءاللہ آپ کا محبوب ایک دم آپ کے باہوں میں ہوگا. یہ بہت مجرب، بہت پاورفل عمل ہے. اس عمل کو میں نے سینکڑوں لوگوں کو بتایا اور سینکڑوں لوگوں کو میں نے کر کے دیا. اس عمل سے الحمدللہ رب العالمین سب کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو دوستوں، آپ حضرات میرے جو سبسکرائبر ہیں اس عمل کو ضرور آزمائیں، ضرور آزمائیں. انشاءاللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا کام 100% اس میں سے ہو جائے گا. یہ بہت پاورفل ہے. جو حضرات کمنٹ باکس میں سوال کیا کرتے ہیں، بے وجہ کے سوال کیا کرتے ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات ویڈیو کو اچھی طرح دیکھ لیا کریں اور بے وجہ کے سوال نہ کیا کریں. آپ ویڈیو کو دیکھتے نہیں ہیں مکمل اور بے وجہ کے سوال کیا کرتے ہیں، اور جو بہت سارے کمنٹ لکھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے کمنٹ لکھتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات جو اتنے بہت سارے کمنٹ لکھتے ہیں تو اس میں انٹرسٹ نہیں لیتا. آپ کتنی بڑی ہی بات لکھیں لیکن اس میں ایک ہی مرتبہ میں لکھ کر بتا دیں ہمیں، تو اس میں تھوڑا سا پڑھنے میں اچھا لگتا ہے اور اس میں پھر رپلائی کرنے میں بھی اچھا لگتا ہے. ورنہ میں رپلائی تو کر دیتا ہوں لیکن انٹرسٹ نہیں لیتا اس میں جو بہت سارے کمنٹ میں سوال پوچھا کرتے ہیں. تو حضرات، آپ حضرات ایک کمنٹ کیا کریں لیکن اس میں بڑی بات رہے، بھلے بڑی بات رہے لیکن ایک کمنٹ کیا کریں آپ حضرات. تو حضرات آپ اس عمل کو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. اور میں اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اب انشاءاللہ العزیز ویڈیو جلدی آتی رہے گی، اور آپ حضرات کو جو بھی ویڈیو چاہیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور لکھیں. اور میں انشاءاللہ پھر آپ کو بتا دوں گا. میں آپ کے لیے دعا بھی کرتا رہوں گا کہ اللہ میرے دوست جو جس مقصد کے لیے عمل کو کرتے ہیں اس مقصد میں اللہ کامیابی عطا فرما. اگر آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ماشاءاللہ لکھیں گے تو مجھے معلوم چلے گا کہ بھائی فلاں آدمی اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں، تو میں ان کے لیے دعا بھی کر دوں گا انشاءاللہ العزیز. آپ حضرات ویڈیو کو لائک کر دیں،
تب تک کے لیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اب ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوا کرتی رہے گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.